السلام علیکم ناظرین، پروگرام پشاور لاؤنج کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انمول شراز، اور ایز یوزول میرے ساتھ وردہ مظہر اور امین مشال موجود ہیں. تو السلام علیکم ٹو یو بوتھ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور حالات کیسے جا رہے ہیں دونوں کے؟ کس قسم کے حالات مطلب موسم کے بھی حالات، عید کی تیاریوں کے بھی حالات کیا ہے؟ عید کی تیاریاں تو 80% کی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، بس صرف جوتے لینے باقی ہے. باقی ہوئی دمبے کا بھی انتظام ہو گیا. آپ نے آنا ہے؟ اچھا میں آپ دونوں نے؟ اوکے، میں تو آئی ایم آلویز انوائٹیڈ، تم لوگ بغیر کہے میں آ جاؤں گی. اچھا ہاں. وردہ بتائیں آپ کی مرغی کا کیا بنا ہے؟ اس کی قیمت کم ہوئی ہوئی ہے، میں بہت خوش ہوں. اوکے، تو آپ کی تیاریاں کہاں تک ہیں؟ آپ کو پتہ ہے انہوں نے جوتے لینے، میرے جوتے آ گئے ہیں، ابھی آئے ہیں. سے وردہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. جی کسی کو اگر دعوت نہ ہو اور وہ کسی کے گھر چلے جائے تو وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں بے شرم میرے خیال سے. ہاں میرے خیال سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور خود ہی اپنے آپ کا وہ لقب دے دیا. ایک منٹ، آپ نے تو مجھے انوائٹ کی ہے یار. انہوں نے تو ابھی مجھے کہا تھا کہ آپ نہیں، آپ نے کیا کہا کہ مجھے اگر آپ دعوت نہ بھی دیتے تو میں وہ تو آپ کے ساتھ بالکل دیکھیں، وہ تو اپنا خلوص آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. امین یہ دیکھو بہت جلدی تم نے رنگ دکھا دیا. اتنی جلدی گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتی جتنی جلدی تم نے رنگ بدلا. انہوں نے دمبا لے لیا ہے نا. مجھے میرا جواب مل گیا. مجھے میرا جواب آتی نہیں ہوں میں آتی نہیں ہوں تمہارے. بس انوائٹ بھی کرو گے نہیں آؤں گی میں. آپ اس وجہ سے بھی تو نہیں آتی نا کہ پیٹرول یہ مہنگا ہو چکا ہے. تو میں کون سا خود کنجوس عورت. You always blame me. اسی کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو خواتین کے جو مسائل ہیں یا خواتین پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت زیادہ انفلکس آیا ہے اب، اور خصوصاً کے پی کی سوسائٹی میں جو کہ ادروائز ہم کہتے ہیں بڑی کنزرویٹو یا پیٹریارکل ہے، مطلب مردوں سے انفلوئنس سوسائٹی ہے. اس میں اب ہم دیکھیں تو خواتین ہر واک آف لائف میں آگے آ رہی ہیں. جن ہم پروفیشنز کو ٹیبو یا اسٹیریوٹائپ سمجھتے تھے خواتین کے لیے، اب خواتین ان میں بھی اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. خواتین پائلٹ بھی ہیں، وہ پولیس فورسز میں بھی ہیں، آرمڈ فورسز میں بھی ہیں. جدھر ہم دیکھیں جس چیز کو ہم کہیں گے کہ جی مردوں کے پروفیشنز تھے ان میں بھی خواتین کام کر رہی ہیں. لیکن اب سوال ہمارے پاس یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خواتین کو ایسا کیا ریزسٹنس مل رہا ہے یا کیا پرابلمز درپیش آ رہی جس پہ ہمیں ریجنل اومبڈسمن پرسن رباب مہدی صاحبہ نے ویڈیو ایک بھیجی ہے، ویڈیو پیغام بھیجا ہے. ناظرین اس کو ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایکسیپٹنس ان دی پبلک اسپیئر، دیٹ از اے ویری بگ چیلنج. اور ان کو کس ویو سے دیکھا جاتا ہے، کیا ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے آج بھی پبلک اسپیئر پہ. ورکنگ ویمن کو آج بھی کیا ایز بریڈ ونر تصور کیا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے. اور یہ کہ ان کی ڈگنیٹی اور ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہمارا فریضہ ہے، جو کہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب they resist and they persist in every possible way. اگر آپ ہیلتھ کے اس میں دیکھیں تو اور آپ ہیلتھ کی اور سائنس کی بھی فیلڈ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ کم تحقیق خواتین کے اوپر ہوئی ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ کبھی ڈاکٹرز کسی خاتون کو ہسٹیریا کہہ دیتے ہیں، کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشوز کہہ دیتے ہیں، جبکہ خواتین اور جس طرح سے ان کی بلڈ ہوئی ہے اللہ کی مخلوقات میں، آپ کو پتہ ہے کہ خدا کا سب سے خوبصورت نام رحمان، آل انکلوسیو گاڈ، جو ان کو بھی دیتا ہے، جو کہ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. دیٹ از دا ورڈ رحمان. اس سے بنا ہے فیمیل، اس سے لفظ ڈرائیو ہوا ہے رحم، which means the womb of the female. تو اللہ نے اپنے نام کے سے منسلک کیا ایک ماں کے شکم کو، ایک ماں کا درجہ کیا ہے. لیکن کیا اسی ماں کے شکم کو، ماں کے وومب کے اوپر ہماری کتنی تحقیق یا کتنی ریسرچ ہوئی ہے. اس قدر ڈیزیزز جو خواتین کو ہوتی ہیں بچہ پیدا کرتے ہوئے، اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہوتی. ان کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، ان کی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں نہ ہونے کے برابر تحقیق ہے. اور یہاں تک کہ اکثر آپ لوگوں نے ابینڈنمنٹ کے بھی قصے سنے ہوئے ہیں جہاں پہ خواتین کو محض یہ بات ہمارے ایمبٹ میں اسٹرکٹلی اسپیکنگ نہیں آتی ہے، لیکن محض اس بات پہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے کہ ان کی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں. تو جیسا کہ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں بولا
اب اسی طرف ہم یہاں آ جاتے ہیں کہ وردہ جو ہے بہت سوشل ایشوز پہ بات کرتی ہیں, تو وردہ سے میں اور امین مشال ہم دونوں کا ایک یہی سوال ہوگا کہ کیا ریزسٹنس آتا ہے خواتین کو؟ دیکھیں ریزسٹنس کی اگر ہم بات کریں نا, تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس چیز پہ اتفاق کرنا ہوگا کہ ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, جیسا کہ آپ نے ابھی بولا ہے, ٹھیک ہے. اور ہر واک آف لائف سے جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ خواتین ہماری مارکیٹ میں سامنے آ رہی ہیں, تو وہ ہم لوگ نہ صرف یہ کہ یہ کہہ سکتے ہیں, بلکہ میں نے تو پریکٹیکلی ایکسپیرینس بھی کیا ہے. میں جہاں پہ آج تک گئی ہوں, میں نے جتنے بھی انٹرویوز دیے ہیں, میں نے جہاں پہ بھی جاب کی ہے, تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے ساتھ کی جو میری کو ورکرز ہیں وہ مختلف بیک گراؤنڈس کو بلانگ کرتی ہیں. یو نو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ, اگر ہم کے پی کی بات کریں تو کے پی کے اندر بھی مختلف واک آف لائف سے خواتین موجود ہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے یہاں پر کامن دیکھی ہے, اور جو میں نے ہر کسی سے اس کے بارے میں جو مسئلے سنے ہیں نا, مشال امین آپ میرے ساتھ شاید اس چیز پر زیادہ اتفاق کریں, بیکاز ایز یو آر اے میل, اور آپ کو پتا ہوگا کہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں ایک عورت کا کیا مقام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل آپ کی بیٹی ہے, آپ کی وائف ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی ماں ہے, وہ گھر سے باہر جاب کے لیے نکل رہی ہے, وہ کیوں نکل رہی ہے؟ آپ کا کیا اس بارے میں خیال ہے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بات کلیئر کریں نا. میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں, جی جی بالکل, کہ میری جو بہن ہے وہ جاب کرتی ہے, ٹھیک ہے, LHW ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 2 کزن وہ بھی ہیڈ ڈپارٹمنٹ میں اس وقت ہے. ہمارے گھر میں لڑکیوں کی تعلیم پہ کوئی بھی قدغن نہیں, کوئی بھی پابندی نہیں, بلکہ ہم اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. بالکل, اور کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو پہلے اس کو لے کر آئے, کیونکہ میل تو اپنے آپ کو کہاں بھی وہ کہیں پر بھی ایڈجسٹ کر لیں گے. بالکل بالکل, مسئلہ ہوتا ہے لڑکیوں کو. ایگزیکٹلی. دیکھیں ایک چیز ہے جو ہمیں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی طور پہ فلیکسیبل پرسنالٹی دی بھی ہے, چاہے حالات کس قسم کے بھی کیوں نہ ہو, مرد نے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے, انہوں نے اپنی فیملی کو لے کر بھی چلنا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے. یہاں پر ہم اس بارے میں تو آرگیومنٹ کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا انمول. لیکن دا پوائنٹ از دیٹ کہ اگر ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے تو کیا اس کے کچھ بیریئرز ہیں, وہ کوئی سوچ لے کر اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے. بعض اوقات تو ایک عورت ہوتی ہے نا, وہ مجبوری کے تحت گھر سے نکل رہی ہے. بعض اوقات عورت ہوتی ہے وہ شوقیہ نکل رہی ہوتی ہے کہ جی میں نے جاب کرنی ہے, یہ میرا ایک شوق ہے, میرا پیشن ہے, میں نے اس کو اپنا پروفیشن بنانا ہے. نے اتنا آپ پہ انویسٹ کیا, انویسٹ ان سینس کہ تعلیم اتنی آپ کو دلائی ہے, جی ہاں, تو آپ اس کو اس تعلیم کو یوٹیلائز بھی کریں. لیکن وہ اس لیے یوٹیلائز کریں کیونکہ ہم عورت جو ہے وہ اس معاشرے کا سب سے میجر فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. عورت نے آگے نسل در نسل ایک چیز کو چلانا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں تربیت. ایک بچے کا براٹ اپ وہ کون کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے. پہلی درسگاہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے. تو جب آپ کی عورت جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی, وہ باشعور نہیں ہوگی, چلے میں تعلیم کو بھی ایک سائڈ پر کرتی ہوں, ٹھیک ہے, اگر وہ باشعور نہیں ہوگی, اس کو کسی چیز کے ایٹیکیٹس نہیں ہوں گے, اس کو کسی چیز کی نو ہاؤ نہیں ہوگی, اگر وہ آج کے معاشرے کو اچھے سے نہیں سمجھے گی, تو وہ کیسے ایک بچے کو اچھی پروان چڑھا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا شکار ہے یہ, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے اگر مرد اس کو گھر میں وہی والی بات, وہی اگین میں میسج آج کنوے کروں گی, عورت چادر اور چار دیواری والا, اگر وہ اس کو اسی ماحول میں قید کر کے رکھ لیتا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آگے بچوں کی اچھی تربیت کر پائے گی؟ اس کو آپ ایکسپوجر ہی دنیا کا نہ دیں, آپ اس کو بس, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اس چیز کو ٹارگٹ کروں گی کہ برقع اور یہ اور وہ, نہیں, میں ایسی بات نہیں کہہ رہی, لیکن اسٹل اگر آپ اس کو وہ چادر میں بند کر کے لپیٹ کے بس کہہ دیں کہ آپ کا مقام یہی ہے, آپ گھر میں بیٹھو, برتن دو, آپ جھاڑو مارو, آپ صرف یہاں پہ کھانا پکاؤ اور بچوں کی دیکھ بھال کرو, آپ کو لگتا ہے کہ اچھا براٹ اپ ہوگا؟ آپ کی بات کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں اس پہ ایگری کرتی ہوں کہ میں پھر آپ کی طرف یہی آؤں گی کہ آپ دونوں تصویر کا رخ دیکھیں. اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ایسا ریزن ہے, اور پھر جو خواتین نکل رہی ہیں اور ان کو ریزسٹنس آ رہا ہے, جیسے کہ میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ جو ریزسٹنس آ رہا ہے وہ کیوں ریزسٹنس آ رہا ہے؟ دیکھیں ریزسٹنس کی سب سے بیسک وجہ عورت خود بھی ہے, ٹھیک ہے نا. میں یہاں پر یہی نہیں کہتی کہ مرد جو ہیں وہی بیچارے جو ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر عورت کا آج لیول جو ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پرابلم زیادہ ہو گئے ہیں, تو انمول آپ میرے ساتھ ضرور اس بات پہ اگری کرو گی کہ ہم خود اس چیز کے رسپانسیبل بھی ہیں. ایک تو بات یہ کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی معصومیت اور اتنی بیچارگی کا شکار کیا. میں تو بالکل نہیں ہوں, دونوں میرے اندر بالکل نہیں, میرے میں بھی نہیں ہے, میرے میں بھی نہیں ہے. لیکن ابھی ہم لوگ ایز اے جنرل ایک ویمن کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, اور اگر ہم لوگ ریزسٹنس کی جہاں بات کرتے ہیں تو یو بیٹر نو دیٹ ہم کیا کرتے ہیں. میں لڑکی ہوں, میں عورت ہوں, میں لیڈیز ہوں, مجھے وہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ والی کیوں نہیں پروٹوکول دیا گیا؟
آپ لوگ اس طرح کی بائسنس بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہو؟ آپ وہ جینڈر بیسڈ وائلنس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ بوسٹ کیوں دے رہے ہو؟ یہ آپ کا قصور ہے, یہ معاشرے کا قصور نہیں ہے. یہ مرد کی نظر کو بدلنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میں آج باہر نکلی ہوں, میں نے اگر وائٹ کین ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اسٹارٹ میں مجھے پرابلم ہوتا تھا, میل ہو کہ فیمیل ہو, بچہ ہو کہ بوڑھا ہو, سارے مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھتے تھے کہ میں پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق دنیا میں آ گئی ہوں, یا میں نے وائٹ کین پکڑی ہے, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, اب میرے ساتھ کیا ہے, اگر میں اسی وائٹ کین کے ساتھ اپنے آؤٹ لک کو لے کر چل رہی, لوگ مجھے عزت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میرے لیے رستہ چھوڑتے ہیں. اگر میرے سامنے کوئی میل ہوتے ہیں تو وہ مجھے ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آپ کو اگر ایک اسٹریٹ کراس کرنی ہے, آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے, اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے, تو وہ مجھے آگے آ کے ہیلپ کرتے ہیں, وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, وہ مجھے گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں وہاں پہ کھڑی ہو کے جی آنسو بہانے شروع کر دوں, میں بیچارگی کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ لوں, آپ کو کیا لگے گا؟ ان مردوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یار جب مسئلہ ہے تو نکلی کیوں ہے باہر؟ اس سوسائٹی کے مردوں کو آپ نے کس طرح پایا؟ میں نے اس سوسائٹی کے مردوں کو سب سے پہلے ان دا فرسٹ پلیس, جب میں ویژول امپیئرمنٹ کا شکار ہوئی تھی, اور اس ٹائم جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی نا, اس ٹائم میں نے ان کو بہت نیگیٹو پایا تھا. وائی شوڈ آئی لائک, ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ میں نے خود کو چینج کیا ہے, میں نے اپنا آؤٹ لک چینج کیا ہے, میں نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا, اور میں نے پھر لوگوں کی مینٹیلٹی کو تھوڑا بہت چینج کرنے کی ایک کوشش کی ہے, اس سے مجھے کیا رزلٹ ملا ہے کہ they are changing. I can feel the change in them and in their body language as well. اب آپ ہی ہیں مشال امین, آپ میرے ساتھ یہاں پہ ہم پروگرامز اکٹھے کریں, آپ کی میری طرف آپ مجھے ایک رسپیکٹفل مطلب آئیڈیالائز ایسے کرتے ہیں, آپ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں. بالکل, آپ مجھے میرے لیے اچھا بولتے ہیں. ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. ٹیل می واٹس یور پوائنٹ ان دس. نہیں, مجھے آپ کا پوائنٹ یہاں اس پہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ رسپیکٹ دے رہے ہیں نا, تو کس اس میں آپ کہہ رہی ہیں؟ بیکاز ہی از ایجوکیٹڈ, اور یہ تو ہر خاتون کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. یہی میں اسی پوائنٹ پر لے کر آ رہی ہوں کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہر خاتون. ابھی وہ اسپیسیفکلی مجھ سے بات کریں کہ می ایز اے ویژولی امپیئرڈ, میں جب باہر نکلی ہوں تو ان وقت پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیسا, پہلے مردوں کا کیسا نظریہ تھا اور اب کیسا ہے. دس از وٹ ہی از آسکنگ. ایسے ہی ہے نا جی. تو میں اس کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ اب اگر میں نے اپنے کو چینج کیا ہے, اگر میں نے اپنی بے چارگی والی سچویشن سے باہر نکلی کہ مجھ پہ ترس مت کھاؤ, نہیں کھاؤ, آئی ایم سم ون ایلس. میں وہ والی ایک ڈمپ پرسنالٹی نہیں ہوں. آئی ہیو مائی اون پرسنالٹی, میرا اپنا ایک آؤٹ لک ہے, میری اپنی ایک شناخت ہے, تو ان کا آؤٹ لک میری طرف چینج ہوا ہے. تو یہ کیوں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے جان سے میں اس کو پھنسا دیا؟ اب آپ دیکھیں تو جو لڑکی تعلیم کے غرض سے گھر سے نکلتی ہے, ٹھیک ہے, یا جاب کی اس کو مطلب زیادہ ضرورت ہوتی ہے, وہ گھر سے نکلتی ہے, ٹھیک ہے, تو میں یہ جاننے کی بھی کوشش کروں گا کہ کس طرح وہ جال میں پھنستی ہے. یہ کیا ہوتا ہے جال میں؟ مطلب وہ کسی مرد کے جال میں پھنس رہی ہے, اس طرح ہوتا ہے. بالکل. وہ مرد کو کیا ہے, ان کو تو وہ کھلا دعوت نظارہ آپ دیں تو وہ تو نہیں نا, میں چونکہ یہاں پہ وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا. لیٹ می آنسر دس کہ آپ, بیکاز بڑا آپ نے اچھا سوال یہ پوچھا ہے, تو خاتون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس سے انفلوئنس ہونا چاہ رہی ہے, کس سے انفلوئنس نہیں ہو رہی ہے. ایک سائیکولوجیکل یہ ہے, جتنے بھی سائیکولوجسٹ دیکھ رہے اس چیز کے ساتھ ایگری کریں گے. ون آف مائی فرینڈس از اے سائیکولوجسٹ, اس نے مجھے کہا تھا کہ خاتون جو ہے نا, جب اس کو گھر سے وہ باپ اور بھائی کا وہ فیلنگ نہیں آتی نا, تو وہ اوروں میں وہ فگرز ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کوئی مرد, جیسے ہم فرینڈس بناتے ہیں, تو اس فرینڈ میں اگر اس کو کوئی اپنا باپ والی تھوڑی نظر آئے گی, سپورٹیو فگر نظر آئے گا, وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگی کہ the person is supporting me. لیکن اس میں یہ آ جاتا ہے, ایک منٹ, اس میں پھر یہ آ جاتا ہے نا کہ وہ اس کو کس طرح مینیپولیٹ کر رہا ہے, اور ہو رہی ہے خواتین مینیپولیٹ. ابھی جو دعا زہرا کا کیس اتنا پیک پہ چل رہا ہے, اس کے کیس کے بہت اور رخ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ, ایک تو انفلوئنس کی بات ہوتی ہے نا, ایک بات دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ایک چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے, تو یو نو آل گلیٹر از ناٹ گولڈ, لیکن آپ کو وہ ماحول مل رہا ہے جو آپ نے کبھی بھی اپنی لائف میں ایکسپیرینس نہیں کیا. اچھا, آپ ان لڑکیوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو گاڑیوں سے متاثر ہوتی ہے, وہ جو پیسوں سے متاثر ہوتی ہے, شخصیت سے متاثر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے زیادہ تر, چونکہ میں یونیورسٹی کو اسپیسیفکلی تو ٹارگٹ نہیں کروں گا, لیکن میں نے زندگی میں موسٹلی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس یہ تمام تر آسائشیں ہوں, تو اس کے
وہ ٹن زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں میں اس میں اپنا ایک ایکسپیرینس ایڈ کر دوں پھر وردہ اس کا جواب دینا. when I was in university تو my dad used to pick and drop me. میں نے دیکھا موسٹلی وہاں جو لڑکیاں تھیں وہ گاڑیوں کے پیچھے زیادہ انفلوئنس ہوئی تھی, جو ان کو شاپنگ کروا رہے تھے لوگ وہ ان کے پیچھے جا رہی تھیں یا ان کو کوئی پاکٹ منی دے رہی تھی بالکل اس کے پیچھے جا رہی تھی. مجھے جواب یہ بھی ملا. اب آپ کا ورژن What is your version ورتا؟ میرا یہی ورژن ہے اس بارے میں کہ دیکھیں اب وہی میں بات کروں گی کہ بعض لڑکیاں ہوتی ہیں اسٹیٹس کانشیس ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اپنے گھر سے کوئی کمی ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے. دیکھیں پیرنٹس ایسی چیز ہوتی ہیں نا کہ وہ آپ کو ہر طرح سے پورا کرنا چاہتے ہیں, چاہے آپ غریب کی اولاد ہو کہ آپ امیر کی اولاد ہو. پیرنٹس تو پیرنٹس ہوتے ہیں, انہوں نے تو اپنے بچوں کو کپڑا بھی دینا ہے, اچھا جوتا بھی پہنانا ہے, اچھی پاکٹ منی بھی دینی ہے, اچھی خوراک بھی دینی ہے. ٹھیک ہے, پاکٹ منی سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ تربیت کی کمی کہاں پہ ہے؟ تربیت کی کمی میں گھر سے ہے obviously تربیت کہاں سے آپ کی شروع ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہیں پہ گھوم پھر کے بات آئے گی. پیرنٹس کو بلیم نہیں کرتی اس سینیریو میں, آئی ڈونٹ بلیم پیرنٹس. یہ آپ کی اپنی انڈیویجول اٹریکشن ہے, انڈیویجول اٹریکشن ہے, اور اپوزٹ جینڈر اٹریکٹس, ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے بالکل. جینڈر کے سبجیکٹ کو اگر ہم لوگ چھیڑیں نا تو اٹریکشن کمز فرسٹ, ایسے ہی ہے نا, کیونکہ جینڈر از ناٹ اے سائنس ڈیفینیٹلی. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر اٹریکشن کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے, لیکن تربیت کی اگر ہم بات کریں تو ماں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ماں کی طرف سے آپ کو یہ سیکھ, ایک بیٹی کو یہ سیکھ مل رہی ہے کہ آپ نے گھر سے باہر کون سا ایمبیشن لے کر جانا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. ہاں کیوں, آپ آبویسلی آپ دیکھو تو صحیح نا کہ اسٹیٹس کانشیس ایک لڑکی کیوں ہو رہی ہے. اس کو اگر گھر میں وہ گھٹا ہوا ماحول مل رہا ہے, اس کو پابندیاں مل رہی ہے, تم نے ٹی وی نہیں دیکھنا, تم نے ریڈیو نہیں سننا, تم نے سانگس نہیں سننے, تم نے فون نہیں استعمال کرنا, تم نے کمپیوٹر لیٹ نائٹ تک یوز نہیں کرنا, ریگارڈلیس دا فیکٹ کہ وہ کمپیوٹر پہ کیا کر رہی ہے, یوٹیوب پہ وہ کیا دیکھ رہی ہے, فیس بک پہ اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن اگر آپ ایسے ہی اس کو وہ اسٹمپ کرتے جاؤ گے اور اس کو اسٹیپ بیک کرنے کو بولو گے تو پھر آبویسلی اس میں کیوریوسٹی ہوگی نا. ایک بچے کی اگر میں اگزامپل دوں, آج اگر میں اپنے بچوں کو کسی چیز سے روکتی ہوں تو وہ کیوریس ہو جاتے ہیں, یار اس میں ایسا کیا ہے کہ ہماری ماں نے ہمیں روک دیا. ہمارے پاس تو پھر ایک ایسا لاٹ بھی آتا ہے جن کے پاس یہ ساری سہولیات موجود ہے, وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں. ان کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں پھر یہ خیال ہے میرا کہ پھر پیرنٹس ان پہ صحیح نظر نہیں رکھ رہے ہیں. دیکھو پیرنٹس گھوم پھر کے آ کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ رسپانسبل ہیں. ہم جب اپنی ٹین ایج سے باہر نکل آتے ہیں, جب ہم انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, یونیورسٹی چلے جاتے ہیں, دین دے آر ناٹ رسپانسبل فار وٹ آر ایکٹس. ٹھیک ہے, اب آج تک آپ نے اپنی لائف میں جو کچھ کیا, ناؤ یو آر اے ورکنگ لیڈی, آئی ایم اے ورکنگ لیڈی. ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, کیا سیاہ سفید ہے ہمارا, اس کے ذمہ دار ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں, ٹرو ہم ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اس ایج تک, جس ایج تک وہ ہمیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح, aren't they responsible? somehow yes, yeah, not only the society blames نا. پھر آپ بات تو ساری امین مشال سوسائٹی پہ پھر آ جاتی ہے نا. آج میرا بچہ اگر گھر سے باہر نکل کے کوئی غلط ایکٹ کرتا ہے, وہ گالی گلوچ کرتا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا اس کے گھر کا ماحول ہے یا اس کی ماں کی تربیت ہے, کس نے اس کو نہیں روکا اس چیز سے. تو بات یہ ہے اس سب میں سے اب نکل کے اگر اب ہم آئیں کہ خاتون یہ اس سارے فیز میں سے بھی نکل آئی ہے, اب وہ ایک پروفیشنل لیڈی بن چکی ہے. اب اس پروفیشنل پرسن یا اس پروفیشنل وومن کو جو ایک سیٹ بیک آتا ہے, بیک لیش آتے ہیں, ریزسٹنس آتا ہے, وہ کہاں سے آتا ہے زیادہ؟ سب سے پہلے میں اپنا تو ایکسپیرینس نہیں بولوں گی, لیکن آج تک میں جتنی خواتین سے ملی ہوں, ابھی میری اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, میں نے ان کو بھی دیکھا ہے. مجھے میرا جو ایکسپوجر ہے اس بارے میں, مے بی آئی ایم رانگ, آئی ڈونٹ نو, بٹ دیٹس یور اوپینین. بٹ دیٹس مائی اوپینین. آئی وڈ سے کہ میں نے جتنا سنا ہے اور جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے نا, تو موسٹلی خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو ہوتا ہے کہ مجھے ایسی ایک مینٹیلٹی سمجھ میں آئی ہے کہ اگر عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے, چاہے وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, وہ اگر مرد سے آگے نکل جائے گی تو ناؤ دیر از اے پرابلم. اگر میں آپ کو یہاں فل اسٹاپ لگاؤں, یہ ورژن میں امین مشال آپ سے جانتی ہوں, گائے آپ کی بہن جو ہے شی از ورکنگ, تو آپ کا کیا نظریہ ہے اس کو دیکھ کے؟ آپ انسیکیور ہوں گے, انسیکیور ہوتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اگر سیلری کما رہی ہے؟ سب سے پہلے سپورٹ میں نے دی ہے. بالکل زبردست. تعلیم دلانے میں میرے والد صاحب نے مطلب خون پسینہ وہ اپنا بہا کے تو اس کو تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے,
دوسری بات یہ کہ اس میں جو چھوٹی چھوٹی سی غلطی آتی ہے نا, کہ ایک لڑکی غلطی کرتی ہے, اس وجہ سے تمام جتنے وہ لڑکیاں ہیں وہ ٹارگٹ ہوتی ہے کہ نہیں اس کے بہن کے ساتھ تو یہ ہوا, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ ہو, کل کو کوئی آپ بھی ٹارگٹ کر دے. بالکل یہی مسئلہ مردوں کے ساتھ بھی ہے. کسی ایک لڑکے نے محلے کی کسی لڑکی کو چھیڑا تو تمام جتنے بھی محلے والے ہیں وہ خبردار ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس پلانے کے وہ بیٹے نے یہ عمل کیا, آپ بھی محتاط رہیں, اور ہو سکتے یہ ہمارے اس میں بھی ہو, ہمارے ساتھ فیوچر میں ہمارے ساتھ بھی ہو. دوسری بات یہ کہ ہم جب تک کسی سوسائٹی کو بالکل قریب سے نہیں دیکھتے, اس کو جانچتے نہیں, اس کو پرکھتے نہیں, اور ہم اگر یہ بات کہیں کہ اس میں لڑکیوں کی غلطی ہے, لڑکوں کی غلطی ہے, تو میرے خیال میں یہ مفروضے کے اس میں آ جاتا ہے. بالکل. کیونکہ میں ضلع مومند گیا آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے, اور میرا مائنڈ سیٹ وہی تھا کہ میں 10 سال پہلے گیا تھا کہ یہاں پہ تو لڑکیوں کی تعلیم اسی طرح مطلب اس پہ ریسٹرکشن ہے, لڑکیوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. دیکھیں انسان ایک ارتقائی عمل سے گزرتا ہے. ایگزیکٹلی. کس عمل سے؟ ارتقائی عمل سے گزرتا ہے. چینج سے. بالکل. پروسیس آف چینج. ہاں. اوکے. کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ تبدیل ہوتے جاتے ہیں. بالکل. آپ نے اگر وہ کوے اور مینڈک کا وہ مثال پھر بن جاتا نا کہ مینڈک نے ساری زندگی اس کنویں میں گزاری تھی تو اس کو صرف وہی نظر آ رہا تھا کہ نا جس کو ہم کہتے ہیں کنویں کا مینڈک. بالکل میری لائف تو بس یہی ہے. جب وہ باہر آیا تو اس کو پتہ چلا اچھا لوگ ایسے یہ چیز نا, یہ بات ہے. تو میں جب گیا اور میں نے وہاں پہ دیکھا تو لوگ مکمل طور پہ چینج ہو گئے تھے. وہاں پہ اگر اسکولوں کی تعداد میں معلوم کروں تو 25 کلومیٹر کے احاطے میں 25 اسکول تھے, تو اس میں 16 یہ لڑکیوں کے تھے اور باقی میل کے. اتنا ان لوگوں نے ترجیح دیا لڑکیوں کی تعلیم پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوتا ہے شاید یہ 10 سال پہلے پشاور میں بھی اسی طرح کا ماحول تھا, آج وہ مکمل طور پہ چینج ہو چکا ہے. آپ پشاور سے جب اسلام آباد جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ, حالانکہ 200 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. بالکل. آپ لاہور کی مثال لے لیں اسلام آباد, تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں کہیں دبئی آیا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اس سے تھوڑا سا آگے جا کے کراچی جب جاتے ہیں تو آپ کو ماحول ٹوٹلی ڈفرینٹ 360 ڈگریز کا چینج آپ کو نظر بالکل آتا ہے ہر چیز پہ. میں کہاں پہ رہ رہا تھا اور یہ کیا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں تقریباً 1 مہینہ پہلے ناران گیا تھا, ناران کاغان, تو وہاں پہ میں نے جو ماحول دیکھا, آپ کی سوچ ہے, آپ کی سوچ ہے کہ وہ لوگ کتنے ایڈوانس, حالانکہ کے پی کا ہی حصہ ہے. بالکل کے پی کا حصہ ہے, اور وہاں پہ لائف سٹائل لوگوں کی آپ دیکھیں گے تو یہ نہیں کہ آپ کسی خاتون کو دے کے کسی مرد کو دے کے, نہیں, ہر کوئی اپنی اس میں لگا تھا. اتنا گورو والا ماحول بنایا سیریسلی. ہاں, اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں. میں حالانکہ میرے ساتھ میری فیملی گئی تھی, وہ پردہ کرتی ہے نا. ہمارے جب پشاور میں بھی ہم آتے ہیں یہاں پہ شاپنگ کے لیے, وہاں پہ ہم نے یہ کسی اپنے اس کو کہا بھی نہیں, بیوی کو یا بہن کو یا دوسرے کسی, کہ آپ نے یہ دوپٹہ کیوں نہیں لیا, کیونکہ ماحول کے ساتھ کہ کوئی اگر آپ کو دیکھتا نہیں, یہ سٹیئرنگ نہیں کرتا, اس سے تنگ نہیں ہوتی. بالکل. تو یہ ماحول کا یہ میٹر ہوتا ہے نا, کہ پشاور میں بھی جگہ ہیں, آپ حیات آباد جاتے ہیں نا, وہاں کا ماحول چینج ہے. ٹھیک ہے, آپ صدر آتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہے. لیکن آپ جب قصہ خوانی اور وہاں پہ جاتے ہیں نا, اور تھوڑا سا نہیں, آپ دوپٹے کی تو آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ سر سے اتاریں, آپ صرف چہرہ اپنے دکھائیں اور پھر دیکھیں وہ امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, سارا بازار آپ کو دیکھتے, لوگ اشارے بھی کرتے ہیں کہ دیکھو نا. صحیح, آئی ایگری. کچھ الگ ناموں سے بھی یہ پکارتے ہیں. مطلب آئی ایم سو لبرل, میں خود چادر کیری کرتی ہوں یہ بازاروں میں جاتے ہوئے, بیکاز کہ جو ایز اے فیمیل مجھے انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے, کس طرح مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, آئی فیل انکمفرٹیبل. تو یہ جو تفصیل میں بتا رہا تھا, اس کے کہنے کا مقصد یہ
کہ ایک تو ماحول پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وقت کے ساتھ یہ چینج ہوتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاید ہم آج جو مسئلے یہ ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے اپنے مسائل ہیں. دیکھیں اسی وومن امپاورمنٹ پہ آج شاید اسی وقت ایک پروگرام یورپی اس میں بھی چل رہا ہوں, امریکہ میں بھی کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہو کہ نہیں ہمارے مسئلے جو یہاں پہ ہے تو ہیرسمنٹ کے اور یہ وہ بڑے مسئلے ہیں نا, اس کے لیے ان لوگوں کے لیے مسئلے پھر چینج ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مسئلے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ آپ کی سوچ سے. اگر آپ اپنی سوچ کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ کسی کاسموپولیٹن میں چلے جائیں یا پھر آپ کسی اندرون شہر پشاور چلے جائیں, آپ کو ایک جیسا ماحول ملے گا. چاہے آپ ایلیٹ کلاس میں بیٹھ لیں یا آپ کسی ایسے بالکل بند ماحول والے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں, ماحول آپ کو ایگزیکٹلی دا سیم ملے گا, چاہے وہاں پہ تعلیم ہے کہ تعلیم نہیں ہے. ماحول کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ نہیں تھی, انمول کو یاد ہوگا, ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک مذہبی اسکالر, انہوں نے ایک مثال دیا تھا اور یہ میں کئی بار دہرا چکا ہوں کہ کئی پلیٹ فارمز پہ, کہ قیس عبد الرشید ایک مشہور بادشاہ تھا, تو اس کے پاس ایک دیہاتی آیا اور قصہ, مطلب جو بھی جاتا تھا نا بادشاہ کے سامنے تو وہ قصہ کوئی وہ سنا دیتا تھا یا کوئی داستان سنا دیتا تھا, تو اس کا لہجہ سخت تھا. اچھا. اب جو جتنے وہ ذرا سامنے بیٹھے تھے تو اس کو ڈر لگ گیا کہ اب اس کے بعد تو ان کے بس وہ سر کٹے گا. جب انہوں نے وہ داستان ختم کیا اس کے سامنے, قیس عبد الرشید کے سامنے, تو سزا دینے کی بجائے انہوں نے اپنے وزراء سے کہا, فرمان دی کہ میرے جو شہر میں خوبصورت باغات ہیں, اس شخص کو وہاں پہ ایک مہینے کے لیے چھوڑ دی جائے. 1 مہینہ وہاں پہ وہ رہا اور اس کے بعد وہ جب محل میں آیا اور جب انہوں نے دوبارہ سے وہ داستان وہ سنانے لگا تو انداز مکمل طور پہ چینج تھا. تو وزراء نے پوچھا کہ آپ نے 1 مہینے کا یہ وقت کیوں دیا؟ تو کہا کہ یہ جہاں سے آیا تھا اس کا لہجہ سخت تھا, شاید وہاں کے چٹان, وہاں پہ کوئی ایسا ماحول نہ ہو, میں نے اس کو اچھا ماحول فراہم کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اچھا ماحول فراہم کرتے چاہے وہ مردوں کو ہو چاہے وہ عورت کو یا عورت کو ہو, جی ہاں, وہ بہت جلد اڈاپٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں بات پھر گھوم پھر کے اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں اور ہم ریزسٹنس کی بات کریں, اگر ہم لوگ وائلنس کی بات کریں, تو پھر سے وہیں پہ آ کے پوائنٹ سٹینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگر اپنی عورت کو تھوڑا سا لبرل کرنا ہے, ان کو تھوڑا سا شعور لینے کے قابل بنانا ہے, تو آپ کو ان کا ماحول چینج کرنا ہے. آپ کو اپنی بھی وہ جو ایک آپ کی ڈومیننس والا ایک لیول ہے, اگر آپ کو کسی چیز کی انسیکیورٹی ہے یا آپ کسی بات سے کنونس نہیں ہو رہے, تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی. اور سوچ کو تبدیل کرنا ایک ایکسٹریم انیشیٹو اسٹیپ ہے مجھے لگتا ہے کسی بھی انسان کے لیے. ایسے ہی انمول میں اس میں ہی کہوں گی کہ نیچر کین ناٹ بی چینج نا, You are very right. اس کو کسی طریقے بھی آپ انسان کو انفلوئنس کریں, آپ آرگیومنٹس کریں, ڈیبیٹس کریں, کاؤنسلنگ بھی کریں, لیکن جو بڑا سٹرن ہوتا ہے نا, جس کی پرسنالٹی میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی, بڑا سٹرن ہوتا ہے, وہ کہے گا بس جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ صحیح ہے, میرا جو کوا ہے نا وہ سفید ہی ہے, وہ کوے کو سفید ہی بولے گا. بالکل. اب فار ایگزامپل اگر مجھ سے کوئی میرے گھر میں کسی کو پرابلم ہے, الحمدللہ آئی بلانگ ٹو اے ویری سپورٹیو فیملی, لیکن اگر مجھ سے کسی کو ایشو ہو رہا ہے تو میں چاہے ان کے آگے ڈیبیٹس جتنی بھی مرضی دے لوں, اگر وہ ایک چیز کے اوپر سٹبن میرے سامنے ہو گئے ہیں تو وہ they will remain the same. وہ لوگ اس میں کبھی بھی چینج نہیں کریں گے, وہ اپنی لائف میں اپنی پرسنالٹی میں فلیکسیبلٹی کبھی بھی شو نہیں کریں گے. دیٹ از اندر فیکٹر. وہاں پہ پھر وہ رشتوں کی بات آ جاتی ہے اور ہم لوگ اس پوائنٹ پر اگر نہ ہی جائیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ ڈیبیٹ کافی ہماری لمبی ہو جائے گی اور آئی تھنک ہم ویمن امپاورمنٹ سے ہل جائیں گے. دس تھنگ از گڈ, ڈیبیٹ کا وہ نہیں ہے, لیکن اگر خاتون کو اس کی فیملی نہیں سپورٹ کرے گی دین یہی تو پوائنٹ ہے. پھر ہم لوگ جب اس بات پہ آتے ہیں کہ باہر سے وہ انفلوئنس ہو رہی ہے, بڑے بنگلے سے, بڑی گاڑی سے, پیسے سے, پاکٹ منی سے, تو وہ کیوں؟ پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے نا, اگر گھر سے آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی تو آپ کو باہر وہ چیز چاہیے, اگر باہر سے وہ چیز آپ کو مل رہی ہے تو پھر عورت معاشرے میں خراب ہو گئی ہے. ویمن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ پھر ڈمپ ہو جاتا ہے. آج ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے ووکیشنل سینٹرز کو سپورٹ دی ہے, پروموشن دے رہے ہیں, لائیولیہڈ پہ ہم لوگ کام کریں, ہم مارجنلائز کمیونٹیز کی جو خواتین ہیں ہم ان کو بوسٹ دینے کی کوشش کریں, ہم ان کو اسکلز دے رہے ہیں,
ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر بالکل، رہے؟ اور ہماری این جی اوز ماشاء اللہ اس ٹائم بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اس چیز پہ. مارجنلائز کمیونٹی کی خواتین سے اب آپ جا کے بات کریں تو وہی امین آپ والی بات کہ 10 سال پہلے کی اور آج کی عورت میں بڑا فرق ہے وہاں پہ. بٹ اگین دا پوائنٹ از دیٹ کہ ان میں وہ ڈر ہے. وہ کیا ہوتا ہے, میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, میں ان خواتین سے خود ملی ہوئی ہوں پرسنلی, میں نے ان سے بات کر کے دیکھا ہے. وہ کیا باجی اگر میں باہر نکلی اور اگر یہ ہوا اور اگر اپنے وہ کسی نہ کسی مرد کا نام لے گی, اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ جو ایک تو ہے, وہ ایک انسیکیورٹی ہے, وہ کیا کرتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے انڈر دا ٹیبل انڈر دا کور کرنا ہے. آپ کھل کے کیوں نہیں کر سک رہے ہو؟ بہت ہیٹڈ گفتگو ہو گئی ہے, مجھے تو ایک بریک چاہیے. وہی ناظرین آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگوں نے بڑی ہی ایک گمبھیر گفتگو کی ہے ویمن امپاورمنٹ پہ, جس کی وجہ سے پھر بریک لینی پڑی کہ بڑا ہیٹڈ ماحول ہو گیا تھا. اب ہم بات کریں گے کہ کامران بنگر صاحب نے 2 سال پہلے جب وہ آئی ٹی کے منسٹر تھے تو انہوں نے این سی اے کے طرز پہ ایک اکیڈمی بنانے کا کہا تھا جس میں آرٹس کو فروغ دی جائے گی. اور اوور ٹو امین مشال کہ کہاں تک وہ وعدہ پورا ہوا ہے؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا اس میں. اور کامران بنگر صاحب چونکہ وہ کافی سنجیدہ وزیر ہیں اور شاید اس میں کچھ وہ مسئلہ ہو, ٹیکنیکل اس میں ایشوز ہو, تو اس وجہ سے یہ نہ بن سکا اب تک. لیکن انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا جس کے بعد پشاور میں جتنے آرٹ سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ کافی منتظر تھے. کامران بنگر صاحب نے یہ اپنے اس میں فیس بک کے پیج پہ بھی پوسٹ کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں تیار ہو جاؤ یا تیار ہو جائے, کیونکہ نیشنل کالج آف آرٹ پشاور آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت جلد. تو ایک آرٹ سے ریلیٹڈ بندے نے مجھے کال کی اور یہ مسئلہ یہ بتایا کہ آپ اگر اس مسئلے کو ڈسکس کریں, کیونکہ ہم منتظر ہیں اب بھی. ہم حکومت سے کیے گئے وعدے کا پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا. ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے. جی, ایک کال بھی آئی ہے. بالکل بالکل. کون ہے وہ صاحب؟ وہ ہمارے ساتھ کال پہ, تو اسے اگر بات کریں میرے خیال سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین صاحب آپ ٹھیک ٹھاک؟ وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اپنا تعارف بھی خود کیجئے گا اور ساتھ ہی جو این سی اے کا جو پرابلم سامنے آیا ہے تو اس پہ آپ کا کیا انپوٹ ہے, کیوں آپ مطلب اتنے منتظر ہیں؟ فرسٹ آف آل تو آپ کا اور آپ کے جو ٹیم میں تھے جیسے انمول ہیں اور جو دوسری ہیں, آپ دونوں لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو کو ٹائم دیا اپنے شو میں. میرا نام حسیب ہے اور میں پشاور کا رہنے والا ہوں. جی. میں یونیورسٹی گریجویٹ. بیسیکلی یہ ایشو جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس لیے میں مجبور ہوا کہ میں آپ کی ہیلپ لوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال ہو چکا ہے. یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اسلام آباد میں, ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں کامران بنگر صاحب بھی تھے, ہمارے جو آنریبل منسٹر ہیں. جی. تو انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری دی تھی. یہ خوشخبری بہت دیر کے بعد ملی تھی, تو ہم بہت امید میں تھے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے. میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا امید صاحب, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. بالکل بتا دیں. ہمارے یہ ریجن جو ہے یہ دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. بالکل. اور آپ لوگوں کو اگر پتہ ہو کہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے خلاف جو دنیا میں اور ہسٹوریکلی جو سب سے زیادہ افیکٹو ہتھیار ہے وہ آرٹ ہے, کلچر ہے, جو انڈیجنس آپ آرٹسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہے. جی. تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا تھا, لیکن اس کے بعد اس پر کوئی گراؤنڈ ورک نہیں ہوا. تو جس نے پشاور کے لوگوں کو بہت زیادہ مایوس بھی کیا ہے, کیونکہ ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے ہی نہیں, اور جو انسٹیٹیوٹ نام اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور اس حوالے سے گورنمنٹ کی اپروچ تھوڑی سی سلو رہی ہے. میں نے کہا کہ اگر میڈیا اور سول سوسائٹی کی اپروچ ہو تو شاید وہ اس کو افیکٹولی پرسیو کر سکیں اور پشاور کے لوگوں کو یہ مچ نیڈ پلیٹ فارم اویلیبل ہو سکے. اچھا, یہ جب نیشنل کالج آف آرٹ یہاں پہ فعال ہوگا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟
سر دیکھیں بیسیکلی ہمارے لوگوں کی جو کریٹو اسکلس ہیں ان کو آپ افیکٹولی یوٹیلائز نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوشنل پلیٹ فارم نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں لیکن ان کے لیے پلیٹ فارمز نہیں ہے جو ان کے آرٹسٹ کو یا جو آرٹ ہے اس کو پالش کر سکیں. جی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ان کو ٹیررزم کی وجہ سے اٹینڈ بھی کیا گیا ہے, ٹارگیٹ بھی کیا گیا ہے, وہ یہاں سے نکلے بھی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر نہ ٹیلنٹ ہے لوگ اس کو کوئی پلیٹ فارم مل سکتا ہے نہ کوئی آرٹ جو ہے اس کو ہم پروموٹ کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے حسیب صاحب, آپ چونکہ آرٹ ایکٹیوسٹ ہیں اسی لیے آپ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں کئی جگہوں پہ, تو ہم اس حوالے سے حکومت سے بھی بات کریں گے, لیکن آپ کا کسی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے کیا؟ انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اس میں؟ کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہے, فنڈ کا کوئی مسئلہ ہے, کہ وجہ کیا ہے کہ اب تک یہ فعال نہ ہوا؟ سر بیسیکلی ایشو یہ لگ رہا ہے جس میں ہماری معلومات ہیں انٹرسٹ شاید نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو آفیشیل لوگ ہیں شاید ان کو اس کی امپورٹنس کا اتنا اندازہ نہ ہو میرے خیال میں, کیونکہ اگر امپورٹنٹ ہوتا تو شاید پھر اس کو پرسو کیا جاتا. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں خیبر پختونخوا اور پختونوں کا امیج جو ہے وہ بہت زیادہ بیڈلی ریپرزینٹ کیا گیا ہے. اگر آپ کو پتا ہے تو ہمارے جو نیشنل میڈیا ہے اس میں بھی تھوڑا سا ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ہمیں ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ اور لہجے میں دکھایا جاتا ہے, اور جو انٹرنیشنل بھی ہے ہمیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. حسیب, میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چونکہ ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ اس چیز کی آرٹس کی امپورٹنس کا نہیں پتا, تو یہ لیک آف اویئرنیس ہے اور یہ آپ لوگ اس کو زیادہ انہینس نہیں کر پا رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. مطلب ہماری جو سوسائٹی جو اس وقت جو اپروچ ہے اس حوالے سے وہ بہت زیادہ نان سیریس رہی ہے, کیونکہ ہمیں اس کی جو روٹس ہیں ان کا نہیں پتا. مطلب آپ کو پتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہم افیکٹولی جو میسج ہے وہ دے سکتے ہیں اپنے آڈینس کو. یہ بہت, اور آج کل اس کے حوالے سے ہمارا جو مائنڈ سیٹ بھی ہے وہ بھی ہم پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ڈال سکتے ہیں, اور ہمارا جو ریلیشن شپ ہے آؤٹر ورلڈ کے ساتھ ہم ان کو اپنے اچھا پازیٹیو اور پروگریسو امیج دکھا سکتے ہیں. لیکن امید یہ ہے, انمول ایسا ہے کہ جب تک کوئی پلیٹ فارم نہ ہو تو اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی. جب ایک انسٹیٹیوٹ بنے گا وہاں پہ لوگ جائیں گے, وہاں پہ پڑھیں گے, وہاں کے گریجویٹ باہر نکل کے اپنی کریٹیوٹیز لوگوں کو متاثر کریں گے, تو پھر لوگوں میں اویئرنیس آئی. فرسٹ تک ہمیشہ ڈاکومنٹ دیتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو انٹرسٹ حال کرے. جسٹ ٹو کٹ یو شارٹ, آئی ایم سوری فار دیٹ, لیکن ہمارے پاس ٹائم تھوڑا لمیٹیڈ ہے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کے پی میں آرٹ اور آرٹسٹ کو کیوں فروغ اس طرح حاصل یا اس طرح ان کو امپورٹنس نہیں ملتی ہے, کیونکہ جن سوسائٹیز اور کلچر میں ہم نے آرٹس کو دیکھا ہے, آرٹسٹ کو دیکھا ہے یا سنگرس کو ہم نے دیکھا ہے, تو وہاں کرائم ریٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, جہاں فن کی عزت ہوتی ہے, قدر ہوتی ہے. تو کے پی میں اس چیز کی کیوں وہ امپورٹنس نہیں ہے؟ بلکہ میرے خیال میں یہ کلچر ڈپارٹمنٹ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہماری ہسٹوریکلی اس حوالے سے جو ہے وہ اپروچ تھوڑی سی سلو رہی ہے اور ہم اس حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں دیتا. لیکن آپ جیسے ہی دیکھیں, مطلب جو نیشنل کالج آف آرٹس ہے لاہور میں, اس کو گریجویٹ جو ہیں وہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں مشہور ہے, اور جس طرح انڈس ویلی اسکول آف آرٹس بھی ہے. تو خنخوا میں مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا جس سے وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ کر سکیں اور اپنے آپ کو بیٹر امیج کے ذریعے اپنی جو رسپیکٹ ہے وہ بھی منوا سکیں. اسکلز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں آج کل کے دور میں. آپ اپنے آپ کو کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ کس طرح پالش کرتے ہیں. ہماری جنریشن جو ہے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پر انجینئرنگ کے لیے ہے, میڈیسن کے لیے ہے, بزنس کے لیے ہے. لیکن اگر آپ ایک آرٹسٹ ہیں, آپ کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ پالش کرتے ہیں اور سکسیسفل بن سکیں. بہت شکریہ حسیب صاحب, اپنی تفصیل کے ساتھ ہم سے اس موضوع پہ بات کی. اور یہی وہ ایشو ہے کہ جن کے لیے حسیب صاحب اتنا وہ کوشش کر رہے, اور نوجوان زیادہ تر منتظر ہیں. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت
پشاور میں یونیورسٹی پشاور میں صرف ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے آرٹ اینڈ ڈیزائننگ بالکل کہ جس میں بھی مخصوص نشستیں ہیں, ٹھیک ہے. اور آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ آپ گئی ہیں؟ بالکل میں گئی ہوں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی سہولیات اس طرح کے نہیں, اس طرز کے نہیں, بلکہ ہے ہی, میں تو کہوں گا کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پہ ایک بندہ جب جاتے ہو اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے جا کے وہاں پہ ہوئے 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 آرٹ اینڈ ڈیزائننگ کے بارے میں پتہ نہیں کہ مجھے کیا کیا سکھایا جائے گا. دیکھیں ایک وہی بات ہے نا, اگنورڈ پارٹ آف دا سوسائٹی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں لٹریچر کے بارے میں نہیں پتہ. پھر آگے آپ جلتے جائیں تو کیٹیگوریز ہیں اس کی, تو آرٹ ہے, فن ہے, میوزک ہے, میڈیا ہے. ہم لوگوں نے ان کو کلچر اور ٹریڈیشنل بیریئرز میں اتنا زیادہ بند کر دیا ہے نا کہ ہم اس کو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں. ایون آپ دیکھ لو, اگر کوئی میٹرک کا یا ایف اے کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, بی اے کا ہے, جن کا مطلب بلانگنگز آرٹ سے ہے, ہیومینٹیز کے گروپ سے ہے, تو ان کو اگنور کیا جاتا ہے. زیرو کرتے تم کیا کر رہے ہو, ہاں یار یہ کوئی سبجیکٹ ہے. ایگزیکٹلی کوئی سبجیکٹ. حالانکہ آرٹ میں جتنی زیادہ ویریشن ہم لوگوں کو ملتی ہے, جتنی اس میں ویرائٹی ہمیں ملتی ہے, میرے خیال سے سائنس اور باقی کے سبجیکٹس میں نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے, چونکہ ہمارا لٹریچر بالکل دب چکا ہے, تو وی آر زیرو. یہ ایک بڑے اچھے ینگ سنگر ہیں سجاد, اف یو نو ہم, وہ خیبر کے بھی اس میں بڑا آتے ہیں, سجاد خان ان کا نام ہے. ہاں, دا ہوا قصہ دا آدم قصہ انہوں نے گانا بھی گایا, بڑا خوبصورت گانا انہوں نے گایا. وہ اپنی تھیسس کر رہے ہیں اسی پہ کہ آرٹ سے کتنا کرائم ریٹ کم ہوتا ہے. تو انہوں نے کیس اسٹڈی کے طور پہ یہاں جو چنگڑا آباد ہے پشاور کے علاقے میں, وہاں اس کو انہوں نے اس ایریا کو کیس اسٹڈی کے طور پہ لیا, اور وہاں ابھی تک جب سے وہ جگہ آباد ہے وہاں ابھی تک ایک بھی آپ کو کرائم کا کوئی سین نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں میوزک ہے, ادھر آرٹ ہے, بالکل. وہ کہتے ہیں اور یہ ان سے میں نے چیز سیکھی ہے. 80% وہاں کے لوگ میوزک سے ایگزیکٹلی, وابستہ وہ ہیں. کہتے ہیں نا روح کی غذا ہے میوزک, تو وہ واقعی میں ہے. آپ لوگ جب بہت زیادہ ڈمپ یا بہت زیادہ لو فیل کرو, اگر آپ ہلکا پھلکا میوزک سن اور لیتے ہو, میوزک سے ریلیٹڈ لوگوں کو میں نے جس حد تک مؤدب پایا ہے نا, آپ کی سوچ ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسٹیسی ان میں زیادہ پائی جاتی ہے, ان کی سوچ جو ہے اس کا کیلیبر ہی کچھ اور ہے. وہ جا کے غور و فکر کرتے ہیں, وہ چیزوں کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں جس سے ہم لوگ نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ بالکل ڈیپتھ میں جا کے ان چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں, لیکن ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اگین دا پوائنٹ جو گھوم پھر کے وہیں پہ میں بات لے کر آؤں گی, سوچ کا بہت زیادہ اس میں. انتہا پسندی کو شکست دینے کا سب سے واحد طریقہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے. کیا خیر ہے, تو ہم وردہ کا ایشو کرتے ہیں سالو, ان کو ایک مائنر ایشو آ گیا. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم لوگ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف, جو کہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو کس قسم کے مسائل درپیش ہیں. تو میرے ساتھ تو ایک عدد یہ صحافی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, امین مشال. پہلے تو میں ان سے جانوں گی, آپ اتنے غصے سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں نا, اتنی شدید غصے سے آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کا قرضہ دینا, بزنس کی بات آئی تو کوئی آپ نے میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے. میں غصہ کیوں کروں؟ ٹھیک ہے, آپ کی آنکھوں میں اتنا غصہ کیوں ہے؟ مکھیاں آئی ہے اور آپ کے پیالی میں وہ ڈبکی لگا کے وہ چلی گئی, اور آپ نے وہی کہوا پیا ہے, تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یہ جھوٹ ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے وہ گرم گرم ہی پی دیا تھا اپنا گرین ٹی, میں نے اپنے ہاتھ سے رکھی بھی نہیں تھی. تو وہ مکھی کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی نا. یار ہی از لائنگ, he is lying, I am telling you he is lying. Yes he is lying, I know. یہ کہوا کب یہاں سے اٹھا آیا ہے وہ آفس بوائے نے وردہ؟ ابھی ہاں, تو میں نے تو اس سے پہلے ابھی انہوں نے پیے ہے نا. You are just lying. اچھا 45 منٹ میرے خیال میں پروگرام کے ہو چکے ہیں نا. You are liar. ٹھیک ہے, تو 45 منٹ میں دیکھیں یہ ایسی کہوا بھی ہم نے. It's okay, جتنا غلیظ اتنا لذیذ, پیا تو پیا, میں کیا کروں. Anyhow, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے تو اپنے بزنس, اس میں بزنس مین یا ویمن آپ کی فرینڈس بھی ہوں گی, تو کیا کاروباری جو لوگ ان کو کیا مسائل درپیش آ رہے ہیں؟ ٹیکس. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم کاروبار کریں گے ٹیکس نہیں دیں گے, ٹیکسز زیادہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, یا ٹیکسز کی شرح جو جس طرح حکومت نے آج اس میں ایک بار پھر اس پہ سوچا ہے, اور پچھلے بجٹ میں بھی اس میں کافی ڈسکشن ہوئی تھی اور بالکل اضافہ بھی ہوا تھا. تو اگر آپ کی 1 لاکھ روپے
इनकम है उसमें कम से कम आपने 15,000 रुपए हुकूमत को देने होते हैं। सही। और अगर इसी पे हम लोग लें एक बिजनेस वुमन को कॉल पर और उनसे हम जाने कि क्या कारोबारी लोगों को मसाइल दरपेश है। नाजरीन, हम लेते हैं हिजाब महमूद को कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम हिजाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हिजाब, पहले तो ये बताएं कि क्योंकि आप एक बिज़नेस वूमेन हैं, अगर आप थोड़े से हमें पॉइंट्स बता दें कि ऐसे क्या मसाइल हैं जो कि बिज़नेस पर्सनस को इस वक्त दरपेश आ रहे हैं अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में, इंपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स में या प्रॉफिट्स में? राइट नाउ जो बिजनेस के हालात हैं महंगाई की वजह से तो बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारा बहुत दिल करता है हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, लेकिन जो मेन चीज़ है आपकी डेली जो बिजनेस की चीज़ें आप कर रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ आते हैं, डेली का उनका फूड है, तो मैनी थिंग्स जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की एक्सपेंसिव होने के बाद हमें बिजनेस आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, जिससे हमें पता नहीं लग रहा हम पीछे जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, क्योंकि जो महंगाई है इसकी वजह से आपके सेविंग्स भी जा रही हैं। फिर सेकेंडली अगर महंगाई आई है तो वो सब पे आई है, तो जो कस्टमर्स हैं वो उनके पास भी पैसे कम हो गए, वो अपने फूड को पूरा करेंगे कि फैशन को पूरा करेंगे। तो काफी इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। फिर फ्यूल का एक्सपेंसिव हो जाना इसमें, फिर फ्यूल की वजह से आप देखते हैं हमारी तो जिंदगी में जितना पेट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखिए कन्वेंस है, फिर हमारे जनरेटर लाइट नहीं होती, जब लोड शेडिंग है लाइट की, तो फिर वो जितना आपका प्रॉफिट आता है वो भी आपका पेट्रोल में चला जाता है, जनरेटर को फिल करने में चला जाता है, तो बहुत मुश्किल दरपेश है फिलहाल। तो फिलहाल तो एक्सपेंड कोई भी नहीं सोच सकता, हम क्या कोई भी बिजनेस इस वक्त तरक्की की तरफ बहुत मुश्किल है कि जाए, क्योंकि जो सेविंग्स है वो लग रही है और जो डेली बेसिस का है वो भी जा रहा है और कस्टमर्स है नहीं, बिकॉज हर किसी को अपना पेट पालना है राइट नाउ। अगर हम टैक्सेस के हवाले से बात करें तो क्या टैक्सेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कि आपको टैक्सेस पे करने के बाद कुछ आपको बचता है, उसमें से आपका अपना कोई प्रॉफिट है? नहीं, टैक्सेस लगने के बाद तो कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि टैक्सेस ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से हमारी कमर ही टूट चुकी है। महंगाई और टैक्सेस दोनों ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं कि जिसकी वजह से हम सेव नहीं कर पाते कोई भी पेमेंट। हाँ जी, तो टैक्सेस के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। आपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बात की, तो क्या एम्प्लॉयज़ की कंजम्पशन जो है उनका अलग अखराजात आते हैं आप लोगों के ऊपर अदर देन देयर सैलरीज? बिल्कुल ऐसा ही है, उनका फूड, उनका कन्वेंस और उनकी सैलरी हम पे होती है, और फिर हम भी उनकी छुट्टी करने के ऊपर कोई रिडक्शन नहीं कर पाते, बिकॉज आपके सामने है वो लोग भी गरीब लोग होते हैं, उनकी सैलरीज कट करके हमें क्या बच जाएगा इतना भी। तो जो डेली पे अब जिसमें अब फॉर एग्जांपल हमारे अगर ड्राइवर थे वो हमसे 20,000 उनका आना जाना अगर लेते थे, तो राइट नाउ वो 30,000 ले रहे हैं और इनकम हमारी है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इनकी जब उनकी ही एक्सपेंसेस है ना जो हम दे रहे हैं, तो उनको हम सैलरी अलग से देते हैं, फूड अलग से देते हैं और कन्वेंस अलग से देते हैं, तो बिजनेस को चलाना इस कंडीशन में बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत शुक्रिया हिजाब आपका। एनी हाउ, जब मैं ऐसे लोगों का सुनती हूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं होती। अगर आप घरेलू सारिफ हैं तो आपको यूनिट आजकल के दौर में 30 से 33 रुपए तक ये पड़ता है। अगर आपका कोई दुकान हो तो आपको वही यूनिट 84 से 88 रुपए में मिलता है, 84 to 88। देखे तो आप जो कमाते हैं कमा नहीं, बस आपका जो आपके पास जो जमा पूंजी होती है तो वो तमाम तर आप पेस्को को दे देते हैं। तो आपका अपना कुछ नहीं है ना, अपना कुछ नहीं होता ना। इस वजह देखिए चीजें महंगी जो हो रही है वो दो ही वजह से है कि एक तो पेट्रोल, दूसरे जो सबसे बड़ा सबसे इंतहाई अहम वो पेस्को। और देखिए वो कह रही थी अभी लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि हम लोग फ्यूल लेकर आ रहे हैं, जनरेटर्स में डाल रहे हैं, फ्यूल के अलग पैसे आप दे रहे हैं, बिजली के अलग पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल। फिर एम्प्लॉयज का डेली का खाना भी उन पे अब भारी पड़ रहा है ना। मतलब हमारे जो पश्तून कल्चर, हमने कभी किसी के खाने को पॉइंट आउट नहीं किया, बल्कि हम तो पकड़ पकड़ के बिठाते हैं कि खाओ, अब वो खाना भी हम पे भारी पड़ रहा है। अब तो महंगाई का जो एक गेज है वो कहाँ तक चला गया है। देखिए ज़कात देने वाले लेने वाले हो गए। Exactly.
ہمارا وہ حال ہو گیا کہ سرو گاڈ سرو ہیومینٹی. آپ بس حقوق العباد پورے کریں, کیونکہ آپ نے ایک فیکٹری اگر لگائی ہے, آپ اگر بزنس مین ہو تو آپ کی وجہ سے 10 15 16 چولہے جو ہیں اس ٹائم جل رہے ہیں, تو بس آپ ان کا خیال کریں. ہمارے علاقے میں تھا تو وہ ہر سال 10 15 وہ دھمبے اسی کے ساتھ وہ بکریاں تقریباً 30 40 تک وہ لیتا تھا. اچھا, ماشاء اللہ. وہ قربانی کے لیے. اچھا, اس دفعہ انہوں نے صرف اپنے لیے گائے خریدی ہے. دیکھیں افورڈ نہیں کر سکتے. افورڈ نہیں, وہ کہہ رہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں. جی ہاں, اور میرے پاس جب تھا تو میں قربان کر کے لوگوں میں بانٹ دیتا تھا. میرے پاس خود کے وہ پیسے نہیں بچے. اب اس ٹائم پہ اس ماحول میں سب سے زیادہ میڈیوکرز پس رہے ہیں, جو سفید پوش ہیں, جو نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں اور نہ وہ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں. تو بس انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ ہم بڑی اچھی سے مینج کر رہے ہیں, ہم اچھا کر رہے ہیں. کسی کی اگر زمینیں ہیں تو وہ اسی پہ ہے کہ بس وہ بیچ کے صرف کھا رہے ہیں. وہ متوسط طبقہ جو آپ نے جس کی مطلب جو ہمارے پاس یہ ڈیلی ویجز والے ہیں, یہ تو کوئی نہ کوئی محنت کر کے کچھ نہ کچھ کر کے اپنا پیٹ پال لیں گے, لیکن سفید پوسٹ جو ہے وہ یہ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, پھر ایک سیلری اورینٹڈ آدمی ہے جس کے ہاتھ میں صرف لگی بندی روزی آ رہی ہے مہینے کی, تو وہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرے گا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ سیلری آئی اور یہ گئی, باقی کا مہینہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 10 دن میں اس پہ گزارا نہیں کر سکتے. مطلب مجھے تو نہیں یاد کہ میری سیلری جو ہے 3-4 دن سے زیادہ میرے پاس اسٹے کرتی ہے, بس وہ آئی اور گئی. آپ کے ایکسپینسز زیادہ ہو گئے, اور وہی بات ہے انفلیشن ہے, تو ہم لوگ وہی ڈیفینیشنز اکنامکس کی بار بار کیا ریپیٹ کریں. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ اگین کہ وین اٹ کمز ٹو بزنس تو رسک بھی ہے اور پروفٹ لاس بھی ہے, لیکن اب تو ساری مجھے لگتا ہے لیول کراس ہو چکے ہیں نا. اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے. آمین, ہم سب پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. آمین. بہت شکریہ ناظرین ہمیں دیکھنے کا. ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ نے کی بات.